حضرت بلال حبشی کا واقعہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی کا شمار اسلام کی ابتدائی اور عظیم صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ اصل میں حبشہ کے رہنے والے تھے اور مکہ میں ایک ظالم مشرک سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ آپ کی پہچان ان کے گہرے سیاہ رنگ، خوبصورت آواز اور بے پناہ صبر و استقامت کی وجہ سے ہوئی۔ حضرت بلال مکہ میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں اسلام کی صدائیں پہنچنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ کی وحدانیت، مساوات اور انصاف کی باتیں ان کے دل میں گھر کر گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی سچا دین ہے جو غلاموں اور آقا دونوں کو برابر رکھتا ہے۔ حضرت بلال نے چپکے سے اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے لیے یہ سفر آسان نہ تھا۔ جب ان کے مالک امیہ بن خلف کو معلوم ہوا کہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان چکے ہیں تو اس نے بدترین ظلم و ستم کا آغاز کر دیا۔ حضرت بلال کو سخت گرمی میں مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل نہ سکے، اور ان سے کہا جاتا کہ وہ سلام میں دستربار ہو جائے اور لات و غزہ کی بڑائی بیان کرے۔ لیکن حضرت بلال کا ایک ہی جواب ہوتا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ سن کر قریش کے لوگ اور زیادہ غصے میں آ جاتے اور ان پر مزید ظلم کرتے، لیکن حضرت بلال کی استقامت میں کوئی کمی نہ آئی۔ حضرت بلال کی تکالیف جب نبی کریم تک پہنچی تو آپ کو بہت دکھ ہوا۔ آپ نے اپنے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ وہ بلال کو خرید کر آزاد کروا لے۔ حضرت ابوبکر فوراً امیہ بن خلف کے پاس گئے اور بھاری قیمت دے کر حضرت بلال کو خرید لیا اور فوراً کہا، بلال تم اب آزاد ہو۔ یہ سن کر حضرت بلال کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ وہ غلامی کے ظلم و ستم سے نجات پا چکے تھے اور اب وہ نہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے غلام تھے، یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام کی سچائی اور حضرت بلال کی استقامت نے ایک نئی تاریخ رقم کی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کی راہ میں آنے والی مشکلات وقتی ہوتی ہے، لیکن جو صبر اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو اسلام میں جو مقام و مرتبہ حاصل ہوا وہ ان کی بے مثال قربانیوں، نبی کریم سے محبت اور ان کی خدمات کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ عزت عطا کی جو دنیا کے بڑے بڑے سرداروں کو نصیب نہ ہوئی۔ مدینہ میں جب مسلمانوں کے لیے نماز کی ترتیب مقرر ہوئی تو نبی کریم کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع کیسی دی جائے۔ مشورے کے بعد اذان کو طریقہ کار کے طور پر منتخب کیا گیا۔ نبی کریم نے حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے منتخب کیا اور فرمایا، بلال تم اذان دو کیونکہ تمہاری آواز بلند، خوبصورت اور مؤثر ہے۔ یوں حضرت بلال حبشی اسلام کے پہلے مؤذن بن گئے۔ جب وہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے تو مدینہ کی فضائیں گونج اٹھتی اور مسلمان خوشی خوشی نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف آتے۔ حضرت بلال نبی کریم کے نہایت قریبی اور وفادار صحابہ میں شامل تھے۔ وہ ہمیشہ نبی کریم کے ساتھ رہتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ وہ نبی کریم کے لیے وضو کا پانی مہیا کرتے، مسجد نبوی کی خدمت کرتے اور ہر وقت تیار رہتے کہ کسی بھی طرح نبی کریم کی مدد کر سکیں۔ حضرت بلال ایک بہادر مجاہد بھی تھے۔ وہ ہر غزوہ میں نبی کریم کے ساتھ شریک ہوتے اور دشمنوں کے خلاف پوری قوت سے لڑتے۔ غزوہ بدر میں حضرت بلال نے اپنے سابقہ ظالم مالک امیہ بن خلف کو میدان جنگ میں دیکھا۔ امیہ وہی شخص تھا جس نے مکہ میں حضرت بلال پر شدید ظلم کیے تھے۔ جب امیہ کو قیدی بنایا گیا تو حضرت بلال نے بلند آواز میں کہا، یہی وہ شخص ہے جو مجھے مکہ میں اذیتیں دیتا تھا۔ آخرکار امیہ کو جنگ میں ہلاک کر دیا گیا اور یوں حضرت بلال کو اپنے ظالم کا انتقام مل گیا۔ مکہ کے فتح کے دن جب نبی کریم نے شہر میں داخل ہو کر کعبہ کو بتوت سے پاک کیا تو آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ یہ لمحہ اسلامی تاریخ میں ایک یادگار موقع تھا۔ حضرت بلال جو کبھی غلام تھے اور جنہیں مکہ کی گلیوں میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، آج وہی بلال سب سے بلند مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہے تھے۔ جب حضرت بلال نے کعبے پر کھڑے ہو کر اذان دی تو کئی قریشی سردار حیران رہ گئے
ان میں سے کچھ نے طنزیہ کہا، دیکھو ایک حبشی غلام کو کعبہ پر چڑھا دیا گیا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عزت کا معیار رنگ و نسل نہیں بلکہ ایمان اور تقوی ہے۔ یہ اسلام کا وہ انقلابی پیغام تھا جس نے حضرت بلال جیسے غلام کو عزت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیا۔ جب نبی کریم کی وفات ہوئی تو حضرت بلال کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ مدینہ میں مزید رہ نہ سکے کیونکہ ہر چیز انہیں نبی کریم کی یاد دلاتی تھی۔ وہ شام، موجودہ شام، اردن، فلسطین کا علاقہ چلے گئے اور وہاں جہاد میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن نبی کریم حضرت بلال کے خواب میں آئے اور فرمایا، اے بلال، تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلال مدینہ واپس آئے اور جب انہوں نے مسجد نبوی میں اذان دی تو پورا مدینہ اشکبار ہو گیا، کیونکہ ان کے اذان میں وہی محبت اور سوز تھا جو نبی کریم کے زمانے میں تھا۔ حضرت بلال نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں گزاری۔ آپ کی وفات شام کے علاقے دمشق میں ہوئی اور وہاں آپ کا مزار آج بھی موجود ہے۔ آپ کی آخری الفاظ یہ تھے، کل میں اپنے محبوب محمد اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا۔ نبی کریم کی وفات جب حضرت بلال کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھی، وہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، جو آپ کے وضو کے لیے پانی لاتے، جو ہر نماز میں اذان دیتے، ان کے لیے نبی کریم کے بغیر زندگی کا تصور بھی مشکل تھا۔ جب نبی کریم کا وصال ہوا تو حضرت بلال کے لیے مدینہ کی گلیاں، مسجد نبوی اور ہر جگہ اداسی کا منظر پیش کرنے لگی اور اذان دیتے ہوئے نبی کریم کو مسجد میں نہ دیکھ کر زار و قطار روتے۔ ان کا دل مدینے میں رہنے کو نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور عرض کیا، یا خلیفہ رسول اللہ، میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھ سے اذان نہیں دی جاتی، کیونکہ جب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ تو میرے دل پر ایک بوجھ آ جاتا ہے اور میں اپنے آقا و محبوب کو نہ پا کر رونے لگتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جہاد کے لیے نکل جاؤں۔ حضرت ابوبکر نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت بلال نے کہا، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ ایمان والوں کے لیے سب سے بہترین عمل جہاد ہے اور میں اپنی زندگی اس راہ میں گزارنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت بلال شام اور لبنان کے علاقے چلے گئے اور وہاں اسلام کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ سالوں بعد ایک رات حضرت بلال نے خواب میں نبی کریم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، تم ہمیں سے ملنے کیوں نہیں آتے؟ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلال بے چین ہو گئے۔ وہ فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر سیدھے نبی کریم کی قبر مبارک پر گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ مدینہ میں نبی کریم کے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین نے حضرت بلال سے درخواست کی، اے بلال، کیا آج ایک بار پھر اذان نہیں دو گے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر تمہاری اذان سنیں۔ حضرت بلال یہ سن کر انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ جب انہوں نے فجر کی اذان دینے شروع کی اور اللہ اکبر کہا تو پورے مدینہ میں ایک کوہرام مچ گیا۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو لوگ نبی کریم کی یاد میں بے قابو ہو کر رونے لگے۔ مدینہ کے ہر فرد کی آنکھیں اشکبار تھی۔ یہ حضرت بلال کی مدینہ میں آخری اذان تھی۔ اس کے بعد وہ واپس شام چلے گئے۔ حضرت بلال کی زندگی کا آخری وقت آیا تو ان کی اہلیہ غم سے کہنے لگی، ہائے افسوس، کیسے مشکل گھڑی ہے۔ حضرت بلال نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، بالکل یہ خوشی کا وقت ہے، کل میں اپنے محبوب محمد اور اس کے ساتھیوں سے ملوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت بلال کی روح فقس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت بلال کی زندگی قربانی، محبت اور ایمان کی ایک بے مثال کہانی ہے۔ وہ غلامی سے آزادی تک، اذیتوں سے عزت تک اور محرومی سے بلند مقام تک پہنچے۔ آج بھی دنیا بھر میں جب اذان دی جاتی ہے تو حضرت بلال کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی تھے جنہیں اسلام کی پہلی مؤذن ہونے کا شرف ملا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت بلال جیسا صبر، استقامت اور عشق رسول عطا فرمائے، آمین۔ آج بھی ان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے اور ان کی خدمات کا تذکرہ ہر مسلمان کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ حضرت بلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ اگرچہ وہ زیادہ تر وقت شام میں جہاد میں گزارتے، لیکن وہ اسلامی ریاست کے استحکام اور فتوحات میں بھی اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی مدینے میں رہے، لیکن نبی کریم کی وفات کے بعد وہ اذان نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں ہر وقت نبی کریم کی جدائی کا غم رہتا تھا۔
خلافت فاروقی، حضرت عمر کا دور۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا تو حضرت بلال بھی شام کے جہاد میں شریک ہوئے۔ وہ دمشق، اردن اور فلسطین کے علاقوں میں اسلامی فتوحات کے گواہ بنے۔ حضرت بلال حبشی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شرف عطا کیا جو قیامت تک قائم رہے گا۔ جب بھی دنیا میں اذان دی جاتی ہے، حضرت بلال کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ان کی آواز جو سب سے پہلے اسلام میں اذان دینے کے لیے گونجی، آج بھی دنیا کے ہر کونے میں مسلمانوں کے دلوں میں گونجتی ہے۔ حضرت بلال کا شمار ان خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے جنہیں نبی کریم کی خصوصی محبت حاصل تھی۔ ایک بار نبی کریم نے حضرت بلال سے فرمایا، اے بلال، میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ شرف ملا؟ حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ہر وضو کے بعد نفل نماز پڑھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہمیشہ پاک رہوں۔ یہ سنتے ہی نبی کریم نے خوشخبری دی کہ حضرت بلال جنتی ہیں۔ حضرت بلال کی زندگی ہمیں صبر، استقامت اور ایمان کی مضبوطی اور نبی کریم سے بے پناہ محبت کا سبق دیتی ہے۔ ہمیں ان کی قربانیوں سے سیکھنا چاہیے کہ دین اسلام پر چلنے کے لیے مشکلات ضرور آتی ہے، لیکن جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کے لیے عزت بخش دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کی کہانی غلامی سے آزادی، جرم سے عزت اور محرومی سے بلند مرتبے تک کا سفر ہے۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے دنیا میں بھی عزت پائی اور آخرت میں بھی جنت کی بشارت حاصل کی۔ ان کا ذکر ہمیشہ اذان کی آواز کے ساتھ جڑا رہے گا اور قیامت تک مسلمان ان کی خدمت کو یاد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت بلال کی طرح صبر، استقامت اور عشق